تم ہارے ہو، ہم جیتے۔ سر بلندی پر ہمارے ہیں، بلندی ہمیں میسر ہوئی ہے، بلندی ہماری قسمت میں آئی ہے، ہم جیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ سر کاٹ دینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ سر دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا کامیابی۔ اور یہ کامیابی آپ دیکھیں، آج امام حسین کی کامیابی نہ صرف نام میں ہے بلکہ عمل میں بھی ہے۔ کیسے؟ حسین کا ہر ایک عزادار حسین کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم فرش بچھاتے ہیں تو یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم علم اٹھاتے ہیں تو حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم تازیہ اٹھاتے ہیں تو یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم زلزلہ برآمد کرتے ہیں تو حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم نماز قائم کرتے ہیں تو یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہمارے دل میں خلوص ہے تو یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتے یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم بلندی پسند کرتے ہیں یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے، ہم کسی کے آگے پست نہیں ہوتے، جھکتے نہیں، یہ حسین کی کامیابی کی دلیل ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ قتل کر دیا، شہید کر دیا تو ہم شکست کھا گئے۔ نہیں، شہادت ہمارے نظر میں شکست ہے ہی نہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیے، شہادت کامیابی ہے، شکست نہیں۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، شاید آپ پوری تاریخ اٹھا کے کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جہاں شہادت ملی ہے وہاں شہادت کے ساتھ ساتھ کامیابی اور فلاح بھی ملی ہے۔ اور آج جو شہید کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو ہمیں شہید کیا جاتا ہے وہ کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی دشمن دیکھتا ہے کہ علوی کردار بلند ہو رہا ہے، شہید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ امام حسن کا کردار ابھر رہا ہے، شہید کرنے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتا ہے حسینیت کامیاب ہو رہی ہے، آگے شہید کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتا ہے مہدویت مضبوط ہو رہی ہے، لوگ امام عصر کے لیے تاپ رہے ہیں، لوگ ظہور کی دعا کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو یاد کر رہے ہیں، تکفیری آتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے یہ زندہ قوم ہے، اس کو مٹا دو۔ اور آج ہماری قوم کو مٹانے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ ایک پیغام دوں اور بات کو تمام کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم زندہ رہے تو اپنے علماء سے جڑ کے رہیے گا، اپنے مراجع کرام سے جڑ کے رہیے گا۔ جو قوم اپنے علماء سے جدا ہوئی، جس قوم نے اپنے علماء کو کسی قابل نہیں سمجھا، جس قوم نے اپنے علماء کا احترام نہیں کیا، وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ لہذا آج جو دشمن کی سب سے بڑی پلاننگ ہے وہ مرجعیت پہ حملہ ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ مرجعیت کو ختم کرو، یہ شیعہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شیعت ایک ایسی بلڈنگ ہے، ایک ایسا مکان ہے جو مرجعیت کے ستون پہ ٹکا ہوا، اور دشمن بخوبی اس چیز سے واقف ہے کہ اس ستون کو اگر مٹایا تو یہ مکان ڈھا جائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے اس زمانے میں جہاں پہ مختلف فکروں میں ہم کو پھنسایا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت توجہ رکھنی ہے زیادہ نہیں بات۔ اور لیکن بزرگ حضرات جو ہیں انہوں نے اپنا وظیفہ انجام دے لیا، انہوں نے ہم تک جو عزاداری پہنچانی تھی پہنچا دی، جو پیغام پہنچانے تھے پہنچا دیے۔ اب وہ فارغ الذمہ ہے، اب ذمہ داری ہم نوجوانوں کی، کیونکہ ہماری ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھے پہ۔ لہذا آج ہم اگر توجہ کریں گے تو کل ہماری نسلیں پنپیں، کامیاب۔ شہادت
سعادت ہے. شہید محسن حجتی مشہد کا ایک شہید ہے. اس کی بچپن سے یہ آرزو تھی کہ میں شہید کیا جاؤں تو امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کیا جاؤں. اور شہید محسن حجتی جب جبہے پہ گئے، جب داعش نے انہیں گرفتار کیا، بھائی داعش کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ خواہش ہے، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا آرزو، یہ خواہش تھی کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کیا جائے. تو دہشت گردوں نے محسن حجتی کو اسی طرح شہید کیا، پشتے گردن سے ذبح کیا. اور ابھی جو پارا چنار کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پشتے گردن سے ذبح کیا جا رہا ہے. اور یہ پشتے گردن سے ذبح کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف والے ہیں. یہ حسینی کردار میں جو حملہ ہو رہا ہے یہ یزیدی ہیں جو حسینی کردار پہ حملہ کر رہے ہیں. شہداء کی گفتگو ہے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھنا ضروری. امام حسین علیہ السلام روز عاشور جب نمودار ہوئی تو امام حسین پہ مصیبت آئی. کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پہ لیے ہیں، کبھی عباس کے بازو کو سینے سے لگائے ہیں، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو سینے سے لگائے، کبھی انہوں محمد کے جنازے پر رو رہے ہیں. امام حسین کے عاشور کا دن امام حسین کو ضعیف کر دیا. عاشور کے دن میں مقتل کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے جنازے سے اٹھے ہیں تو حسین کی زلفیں سفید ہو چکی تھی. امام حسین علیہ السلام کے قیامت کا دن ہے عاشور کا دن. جب سب کے جنازے امام حسین اٹھا چکے اور وقت یہ آیا کہ اب شہیدوں، اب تمام شہید ہو چکے، تنہا غریب حسین کربلا میں موجود ہے. آتے ہیں ذرا ایک رخصت پڑھوں گا بس. آتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، کہتے ہیں بہن زینب خدا حافظ. بہن زینب تمہارا بھیا تم سے رخصت ہونا چاہتا ہے. آتے ہیں کہتے ہیں زینب، اے زینب ذرا وہ پوشاک لا دو جو اماں نے دی تھی. جناب زینب وہ پوشاک لا کے دیتی ہے. امام حسین میرے خیمہ پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں زینب، اے زینب ذرا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ. کہتے ہیں بھیا آپ ہاتھوں کو بڑھانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں زینب مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے. بابا نے کہا تھا کہ اے حسین جب زینب سے آخری رخصت لینا تو زینب کی ہاتھوں کو چوم لینا، کیونکہ بعد شہادت زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی، زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائیں گی. جناب زینب روتے ہوئے کہتی ہے بھیا ارے مجھے بھی اماں کی وصیت یاد آ گئی. اے بھیا ذرا اپنا گلا، ذرا بھیا میں آپ کے گلے کو چومنا چاہتی ہوں، اے بھیا آپ کے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں. جناب زینب آگے بڑھتی ہے، امام حسین کے گلے کا بوسہ لیتی ہے. کہتے ہیں اے زینب تجھے کیا یاد آیا؟ کہا ہے بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین سے رخصت لینا تو حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلایا جائے گا. امام حسین جناب زینب سے رخصت ہوتے ہیں اور رحمان پر سوار ہونا چاہتے ہیں. جب رحمان پر سوار ہونا چاہتے ہیں آواز دیتے ہیں اے قاسم بیٹا میں نے تجھے سوار کیا تھا، کیا اپنے چچا کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا علی اکبر میں نے تمہیں سوار کیا تھا، کیا اپنے باپ کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بھائی عباس ارے میں نے تمہیں سوار کیا تھا، کیا مجھے سوار نہیں کرو گے؟ جناب زینب کی آواز آتی ہے مہلن مہلا یمن صحرا. اے بھیا حسین ٹھہریے، آپ کی بہن زینب ابھی زندہ ہے. جناب زینب آگے بڑھتی ہے، امام حسین کو ریوان پر سوار کرتی ہے. اب امام حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ریوان قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، ریوان آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ریوان اپنے زمانے کے زمانے سے صبح کی طرف اشارہ کرتا ہے. امام حسین
सीने से लगाते कहते हैं बेटी तेरी कोई ख्वाहिश है? कहते हैं बाबा आपको तो पता है कि मुझे आपके ही सीने पर चैन मैसर होता है। ए बाबा मुझे आपके सीने पर सुकून मिलता है। ए बाबा मुझे अपने सीने पर सुना लीजिए। मक्तल का जुमला है कि इमाम हुसैन करबला की जलती हुई रेत पर लेटते हैं और सकीना को अपने सीने पर निकालते हैं और हज़रत जनाब सकीना से रुखसत होते हैं, मैदान में आते हैं। अज़ीज़ान ईमान इंसाफ से बताइए, जिसने जवान का लाशा उठाया हो, जिसके दिल में उसके भाई का दाग हो, जिसने कासिम के टुकड़े उठाए हो, वो कितना डरता। इमाम हुसैन जंग करते जा रहे हैं, एक शख्स ने तीर लिया और इमाम हुसैन की पेशानी का निशाना लगाया। इमाम हुसैन की पेशानी पर अरे तीर लगना ही था कि हमारे साथ का हुक्म आया कि तीरों की बरसात कर दो। इमाम हुसैन के ऊपर तीरों की बरसात की गई। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन करबला पर तशरीफ लाए। हमारे साथ ने क्या देखा कि अब हुसैन के अंदर उठने की ताब बाकी नहीं है। हुक्म देता है शिब्र जा हुसैन के तनो सर में जुदाई करते। शिब्र आगे बढ़ता है। इमाम ज़माना दुआए नाइया में ज़ियारत नाइया फरमाते हैं बस शिब्र जाने से मिला सकते। शिब्र हुसैन के सीने पर सवार है। शिब्र आता है, बढ़ता है, खुद खंजर से तनो सर में जुदाई करता है। हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब ये मंजर देखती है और दुआ करती है ज़मीन करबला अरे बुलंद हो जा, मुझे मेरा भाई नजर नहीं आ रहा। जनाब इमाम हुसैन दुआ करते हैं ऐ ज़मीन करबला पस्त हो जा, मेरी बहन ज़ैनब मुझे न देख ले। मुझसे आलम